بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں آج لے کر میں چلنا چاہتا ہوں جی یہاں پہ اس شو میں. اور ایک چیز تو یہ ہے جناب کہ T20 ورلڈ کپ کی بات کروں گا میں. انڈیا جانے والی ہے ہماری ٹیم اور کچھ ریزرویشنز سامنے آ رہی ہیں انڈیا کی جانب سے. اور انڈیا والے کہتے ہیں جناب کچھ جگہ سے آوازیں آتی ہیں انڈیا کی طرف سے جناب کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو نہیں آنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جناب کچھ لوگ انڈیا کے اندر ہی کہتے ہیں جناب کہ پاکستان ٹیم آئے ضرور آئے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہاں پہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں پاکستان کے سپورٹرز ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ آئیں اور آ کے یہاں پر میچ کھیلیں. لیکن پھر بھی ہماری یہاں پہ ایڈوانس ٹیم جانا چاہتی ہے, جائے گی یہاں سے پاکستان سے اور جا کے کاؤنٹر چیک کرے گی. سیکیورٹی میئرز جو لیے گئے ہیں وہاں پہ ان کو کاؤنٹر چیک کرے گی. اور ایک اور چیز بھی لے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ جب صفائی کرنے کے لیے, کراچی کی صفائی کرنے کے لیے, کراچی کی گلیوں کی, کراچی کی سڑکوں کی صفائی کرنے کے لیے ایک شخص, ایک واحد شخص جس کے ساتھ جناب مٹھی بھر صرف لوگ ہیں, وہ اگر نکلتا ہے تو اس کو کیا ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے, اس کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سے پرابلمز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, کیا کیا الزامات لگتے ہیں اس پہ کہ جناب شاید وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جناب یہاں پہ ایجنڈا لے کے چل رہا ہے اور شاید سندھ کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے. سو ایک شخص جو چاہتا یہ ہے کہ جناب شہر کی صفائی ہو, وہ اس کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں جہاں پہ سخت گرمی پڑنے کا اندیشہ ہے وہاں پہ صرف اور صرف جناب وہاں پہ پودے لگانا چاہتا ہے, درخت لگانا چاہتا ہے, کاشتکاری کرنا چاہتا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے کراچی کے لوگوں کو کم فیس کرنی پڑے. لیکن اس کے بدلے میں وہ خود ہیٹ فیس کر رہا ہے. میں عالمگیر کی بات کر رہا ہوں, ان سے بھی میں بات کروں گا. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب راجیو شکلا صاحب سے, BCCI کے سینئر عہدیدار ہیں, IPL انڈین پریمیم لیگ کے چیئرمین ہیں, اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیوز میں شکیل شیخ صاحب, BCB کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. راجیو صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, کیا ہم لوگ اپنی ٹیم لے کے آئیں وہاں پہ کھیلنے کے لیے؟ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے, یا کوئی ریزرویشنز ہیں؟ جی میرا ماننا ہے کہ آپ بالکل ٹیم لے کے آئیے, آپ کا پورا استقبالیہ ہوگا, پوری سیکورٹی حفاظت ہوگی, کسی قسم کی جو ہے اس میں آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہر کا انتظام ہے اور سب طرح سے سیکورٹی مہیا کرائی جائے گی. پاکستان کی ٹیم کو, پاکستان کے اسپیکٹیٹرز کو, جو کرکٹ لورز آئیں گے, کسی قسم کی کوئی ان کو پرابلم ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا, سو دس از ویری انکریجنگ ریمارک جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں اور وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بڑا انکریجنگ ریمارک ہے جی. راجیش صاحب نے تو ساری بات ہی ختم کر دی, لیکن تھوڑے سے سگنل ایسے آ رہے تھے. ہماچل پردیش کے چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا, عام آدمی پارٹی کے بھی ایک لیڈر صاحب نے یہ کہا, اور وہاں پہ تھوڑے سے اس طرح کے خیالات تھے, مکس سگنل آ رہے تھے جو اچھے نہیں تھے پاکستان میں. اس لیے پھر پاکستان نے, پرائم منسٹر صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, چودھری نثار صاحب نے اور بورڈ نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ سیکورٹی ٹیم صبح جا رہی ہے. 3 ممبر سیکورٹی ٹیم ہے جس میں 2 پاکستان سے اور ہائی کمیشن سے بھی ایک آدمی ہوگا. وہ انڈین آفیشل سے ملیں گے, BCCI کے آفیشل سے بھی ملیں گے, سیکورٹی آفیشل سے بھی ملیں گے, اور وہاں پہ حالات دیکھ کے کل ہی میرے خیال سے شام کو رپورٹ کریں گے, کیونکہ 9 تاریخ کو پاکستان ٹیم نے جانا ہے. لیکن راجیو شکلا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ بڑے وہاں کے بڑے کرکٹ میں اور سیاست دونوں میں یہ مکس ہیں, اور بڑے 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 ٹاپ کے لیڈر ہیں, اور لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. IPL کی وجہ سے بھی کرتے ہیں, BCCI کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. ان کا کہنا میں مانتا ہوں کہ بھئی انہوں نے اگر کہہ دیا ہے کہ سارے آپ کا مطلب ہے کہ سواگت بھی کریں گے پاکستان ٹیم کا, اور وہاں پہ ویلکم بھی کریں گے اور سب کچھ, تو میرا خیال ہے کہ بڑے انکریجنگ سائن ہے. راجیو شکلا صاحب کو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ دیکھیں ICC کے تحت ہو رہا ہے T20 کپ, پاکستان کی ٹیم بڑی امپورٹنٹ ٹیم ہے, اور ہمارا تو 19 کو میچ ہے دھرم شالہ میں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کھیلیں, انڈیا جا کے کھیلیں, انڈیا والے بھی ہمارے ساتھ کھیلیں. ہماری تو یہ خواہش ہے. مجھے تو راجیو شکلا صاحب نے خوش کر دیا ہے کہ بھئی ہم سب انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. راجیو صاحب, از دیر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ اوور ہیئر جی؟ کوئی کسی قسم کی ریزرویشن کوئی یہاں پہ؟ مجھے صبح میں یہ کرنا چاہوں, صبح آج مجھے سیرغن خان صاحب کا فون آیا تھا, تو ان کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا کیا بندوبست ہے, اور باقی انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ پورا پختہ انتظام ہونے چاہیے, اس کا پہلے اسسمنٹ کرنا چاہیے. تو ٹیم یہاں پہ آئے, ٹیم آئے گی تو اچھی بات ہے, ٹیم بھی اپنی طرف سے ساری چیزیں دیکھے گی,
اور اگر کوئی وہ بدلاؤ چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن امید ہے مجھے پوری کی جو ہے یہاں پہ پورا ہوم منسٹر سے جو یہاں کے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم پوری سیکورٹی مہیا کرائیں گے. تو کسی قسم کی مجھے لگتا ہے کہ چنتا کی بات نہیں, کوئی چھو بھی نہیں پائے گا نہ پاکستان کی ٹیم کو نہ پاکستانی اسپیکٹیٹرز کو. چلیں جی, دیٹس ویری انکریجنگ ریمارک جی. راجیو شکلا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں ساری چیزیں تو وائنڈ اپ ہی کر دیجیے راجیو صاحب. راجیو صاحب نے بہت اچھا بڑا کیا. انکریجنگ ریمارک دے دیے. ہاں, شہریار صاحب سے بھی بات چیت ان کی ہو گئی اور بڑے انکریجنگ مارک. ان کے ہوم منسٹر بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان ٹیم کو جانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تھوڑا سا ہمارا پاکستانیوں کا یہاں پہ حکومت کا بورڈ کا کنسرن ضرور تھا. ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں, اسپیکٹیٹر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہی دنیا میں بہت بڑا ہوتا ہے, بہت لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی حادثہ ہو تو پھر بڑا بیڈ بلڈ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کا بڑا خیال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کی گارنٹیز اس طرح کی دی جائیں اور وہاں کے آفیشل بھی دیں. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ ایک سیکورٹی ٹیم جائے. چودھری نثار صاحب نے, انٹیریئر منسٹر صاحب نے, اور ہمارا سب کا کنسرن تھا کہ ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں, سیف ساؤنڈ کھیلیں, اچھے ماحول میں کھیلیں اور پیسفل ماحول میں کھیلیں. یہ ہماری خواہش تھی. اگر انڈیا والے یہ کہتے ہیں, راجیو شکلا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں اور کسی قسم کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر واقعی اگر بی سی سی آئی یہ کہہ رہی ہے اور وہاں کے ہوم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, کل ہماری ٹیم جائے گی 3 ممبر کی ٹیم وہاں پہ, وہ دیکھیں گے. انہوں نے جیسا کہا کہ اگر کوئی اس میں آلٹریشنز بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے, سیکورٹی کے اچھے ارینجمنٹ کرنے ہیں جس طرح کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. انڈیا دیکھیں کافی کرکٹ کی دنیا میں ایک بڑا ملک ہے اور ان کو کھلے دل سے سب کو ویلکم کرنا چاہیے جتنی بھی ٹیمیں جا رہی ہیں. پاکستان نہیں, اور پاکستان کا تو کیونکہ میچ انڈیا سے ہے آپ کو پتہ رانا صاحب, تو یہ تو ایک مطلب ہائپ ہے پوری دنیا میں اس وقت کرکٹ کی. اور میرا خیال سے کہ پاکستان کی ٹیم بھی تیار ہے کھیلنے کے لیے اور اچھا وہاں پہ ڈسپلے ہوگا. ون امپورٹنٹ کوشچن جی, کیا ہماری ٹیم جو ہے, پاکستان کی ٹیم جو ہے, کیا وہاں پہ پرفارم کر سکے گی؟ I would like to have a very short answer for this one. نہیں, میرا خیال دیکھیں ایشیا کپ میں تو ہمارے اچھی پرفارمنس نہیں رہی. جی, اس کی بڑی وجوہات ہیں, کیونکہ مجھے اپنا آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی کا ہیڈ بھی بنایا ہے شہریار صاحب نے. میں اس پہ انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہوں ساتھ, لیکن مجھے امید ہے کہ اس پہ تھوڑی بہت چینجز بھی آنے لگی. سلیکٹرس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سلیکشن کمیٹی ہماری, تو تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو بیف اپ اور اسٹرینتھن کر کے بھیجیں گے. مجھے اپنے بچوں سے بڑی امید ہے جی کہ یہ بڑے تکڑے ہیں, اور خاص طور پہ جب انڈیا سے آتا ہے اور پھر انڈیا میں کھیلیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جوش و جذبہ, قوم کی پوری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی. چینجز شیخ صاحب کیسی آ سکتی ہیں ٹیم میں؟ چینجز میرا خیال ہے بیٹنگ آرڈر یا ایک دو, زیادہ تو نہیں ہے, لیکن سلیکٹرز آر سٹنگ ان لاہور, تو وہ پھر دیکھیں گے کہ اس میں کس قسم کی. شاہد افریدی, شاہد افریدی دیکھیں جی اس وقت تو وہ تکڑا ہے, کپتان ہے پاکستان کا, لیڈر ہے, اور وہ کہہ تو رہا ہے کہ بھی بہت اچھا کھیلے گا اور کوشش کرے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید افریدی 3-4 اوور بھی اگر کھڑا ہو جائے تو کافی ہے انڈیا کے لیے, اللہ کے فضل سے. مطلب بہت ہٹنگ, اور یہ وہ دلیر ہے, تکڑا ہے, پٹھان ہے, اور سب سے زیادہ پاکستانی ہے, اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. مجھے ان لڑکوں سے بڑی امید ہے کہ یہ انڈیا میں جا کے بڑا اچھا پرفارم کریں گے, جہاں ایک کمپٹیشن بہت ہائی لیول کا ہے. تو اپنی قوم کی دعاؤں کے ساتھ اور قوم کی ایکسپیکٹیشن اور توقعات بھی ہیں یہاں پہ. مجھے امید ہے کہ شاہد افریدی کی قیادت میں ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. انیشیل انویسٹیگیشن جو آپ نے کی اس میں سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نہیں, ابھی ہم نے شروع نہیں کی, کیونکہ ہمارے 2-3 جو ممبر ہیں, سبحان صاحب ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر, اقبال قاسم صاحب ہیں, یہ بنگلہ دیش میں ہیں, اور جو مصباح ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ دبئی میں ہیں. تو 3 بندے ہمارے اویلیبل نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی یہ آتے ہیں اس کے بعد پھر ایشیا کپ سے شروع ہوگا. ویسے T20 کا بھی مینڈیٹ ہے ہمارے پاس, یہ T20 کی پروگرس کو بھی سارے کو دیکھنا ہے. تو بینگ اے ہیڈ مجھے تو خیر امید ہے اس پہ, لیکن انویسٹیگیشن اس طرح کریں گے کہ اللہ کے فضل سے کوئی بہتر نظام. اس کے بعد ہم نے پرپوزل دینی ہے سارے فیکٹس فائنڈنگ کر کے, ایک ریکمنڈیشن دینی ہے چیئرمین صاحب کو کیسے ہونا ہے, سلیکشن کیسے ہوئی ہے, کوچنگ پروسیجر کیسے بنانے, اسٹریٹجی کیسے بنائی ہے پاکستان کی بالکل, اور پرفارمنس بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارا ایک لمبا چوڑا ٹاسک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پورا ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اترنے کی کوشش کریں. انڈیا جانے سے پہلے جو ہار ہمیں ہوئی, جو ہار ہم نے فیس کی, اس کے ریزلٹ سامنے آ جائیں گے؟ جی ہاں, انڈیا سے بھی ہوئی تھی, اور پھر سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش سے. انڈیا کے T20 جانے سے پہلے جی ورلڈ کپ جانے سے پہلے فائنڈنگز آ جائیں گے پہلے؟ نہیں, اس سے پہلے نہیں کوئی آئیں گے, اس سے پہلے انیشل رپورٹ بھی نہیں, کیونکہ بندے نہیں ہیں. یہ تو میرا خیال ہے 9 تاریخ کو چلے جائیں گے, اور شاید میرا خیال ہے 12 تاریخ کو شاید وہاں میچ ہے, کلکتہ میں میچ ہے ہمارا, کیونکہ پہلا میچ ہمارا 16 کو کلکتہ میں,
اس کے بعد یہ دھرمشالہ کی طرف آئیں گے انڈیا سے کھیلنے کے لیے. تو اس وقت تک تو نہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ ٹیم گئی ہے تو ذرا ہاتھ اولا ہی رکھیں ابھی ذرا آرام سے چلیں. ان کو بچوں کو انکریج کر رہے ہیں جو بھی حالات و واقعات ہیں, لیکن اس وقت ان بچوں کو حوصلہ ہمت دعاؤں کے ساتھ کہ وہاں پہ جا کے اچھا پرفارم کر. ہماری دل کی خواہش یہی ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لائف میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے تو فیکٹ فائنڈ آپ نہیں چاہتے کہ ان کو پریشرائز کیا اس وقت نہیں کسی کو ورلڈ کپ سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. شکیل شیخ صاحب ایک اور سوال میں چاہوں گا کہ اس کو آپ آنسر کریں. وسیم اکرم کہتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی اور یہ کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ وسیم اکرم پہلی تو بات ہے یہ سمجھے نہیں, نہ اس کو اس کا مینڈیٹ پڑتا ہے نہ اس کا. دیکھیں ایشیا کپ میں جو ہار ہوئی تھی انڈیا سے اور پھر بنگلہ دیش سے ہوئی تھی, پوری قوم جو تھی نا وہ ورچولی ڈسٹرب تھی. اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہلچل تھی, پی سی پی میں بھی کہ کیا ہوا, ہماری ٹیم کو اتنی بری تو نہیں تھی لیکن یہ ایسا کیا سارا سلسلہ چل گیا ہے. تو اس لیے پھر پی سی بی کے چیئرمین نے 5 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں. یہ اسپیشل کمیٹی ہے, یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے, سلیکشن کیسے ہوئی, میرٹ پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کوچز نے اپنا رول پلے کیا ہے نہیں کیا ہے, ٹیم کی پرفارمنس انہینس ہونی چاہیے یہ نیچے گر گئی ہے. اس کے علاوہ جو جتنے دوسرے لنک معاملات ہیں یہ ان کی انویسٹیگیشن کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے چیئرمین صاحب نے, ان کا رائٹ تھا کانسٹیٹیوشنلی کہ وہ کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ بھئی اس پہ آپ ہمیں تجاویز پیش کریں. اس کمیٹی میں آپ کو پتہ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان مصباح الحق بھی ہیں, سب سے بڑے پاکستان کے بیٹر یونس خان بھی, اقبال قاسم صاحب اور چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان صاحب ہیں. ہم نے اپنی فنڈنگ کرنی ہے. ان کا کہنا ہے جی 2 دن میں کیا کریں, یہ 2 دن کی کمیٹی نہیں ہے, اس میں T20 ورلڈ کپ میں جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے, سلیکشن ہے, سارا یہ بھی اس میں شامل ہے. میں اس وقت کوئی پینک نہیں کرنا چاہتا, یہ لڑکوں پہ کوئی پریشر نہیں کرنا چاہتے, دے آر فری, اپنا آرام سے جا کے کھیلیں شاید افریدی کی قیادت میں. مگر وسیم اکرم کیونکہ اس نے پہلے ہی فائر کر دیا ہے شروع میں ہی, آپ کو پتہ ہے کہ وسیم اکرم کا میرے کو لگی لپٹی نہیں رکھتا. سب سیدھی بات ہے کہ اس کا سارا کیریئر داغدار ہے. اور یہ سلطان کہتے ہیں, میں اس کو بیٹنگ کنگ کہتا ہوں, سلطان آف بیٹنگ پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے جسٹس کیوم کی رپورٹ میں بھی جو اس کا ذکر آیا یہ وہ. اس کو تو دیکھیں جو مینجمنٹ کے افیئر ہیں یہ, اور ہم لوگ ایڈمنسٹریٹولی یہ کام کر رہے ہیں, اس میں کسی کا ہونا نہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں. اور ایس او پی ہے کہ بھی بورڈ آف گورنر کا ممبر جو ہے نا وہ اس کو ہیڈ کرے گا. چیئرمین صاحب نے ہمیں سمجھا ہے کہ ہم شاید یہ کام کر سکتے ہیں, اسی انہوں نے بنا دیا. وسیم اکرم کو چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈر بھی ہے اس کو, کیونکہ ماضی میں بھی آپ کو پتا سارا اس کا کیریئر داغدار رہا ہے, تو وہ شاید ڈرتا بھی ہے کہ کسی طرح میرے پہ بھی نہ بات آ جائے آہستہ آہستہ. ہم نے تو دیکھا انویسٹیگیشن کرنی, ہمیں ابھی کیا پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں, صرف ہم نے میچ دیکھا ہے, ہار ہوئی ہے. اور لیکن جب آپ ہائنڈ سائڈ میں جاتے ہیں, جب ڈگ آؤٹ کرتے ہیں آپ انفارمیشن اور سارا ذخیرہ آپ نکالتے ہیں بیچ میں سے, تو پھر آپ کو بہت سارے فیکٹ نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں وسیم اکرم بھی بیچ میں آ جائے, اس سے شاید اس کو ڈرا, اس نے سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کمیٹی کو کام ہی نہ کرنے دو اور پریشر کریٹ کر دیں. کوئی ہماری نیت کسی کے خلاف بھی نہیں ہے. اس وقت بیٹھے ہیں, میں پری جج نہیں کرنا چاہتا, کسی کے خلاف ہمارے ذہن میں کوئی کسی قسم کی بات ہے. ہم نے انڈیپینڈنٹلی اور آنیسٹی اور ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا ہے فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان کرکٹ. ہم نے تو پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے, پاکستان ٹیم کی پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے میئرز پرپوز کرنے, اور پہلے یہ کرنا ہے کہ بھئی خرابیاں کہاں پہ ہوئی ہیں. جو اتنا بڑا ہمیں جھٹکا ملا ہے, اتنا بڑا بلو تھا کہ پرائم منسٹر لیول تک بھی آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہوئی ہیں, اور پوری قوم گلی گلی محلے محلے میں کرکٹ عزیز لوگ شوقین ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کا اقدام بالکل ٹھیک ہے, اور وسیم اکرم صاحب کی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. ویسے میں تو آپ کو بتا دوں, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں نا, اس کا جتنا کیریئر داغدار ہے میں تو بالکل کوئی لفٹ ہی نہیں, سیریس لیتا ہی نہیں اس کے بیان. یہ ایسی شو ایسے ٹی وی پہ آ کے بیان شان دے جاتا ہے, اور ہمارے ذہن میں کچھ نہیں. ہم نے اپنا کام کرنا, جو ہمیں دیا گیا, جو ٹاسک دیا گیا, ہم نے وہ پورا کرنا. شکیل شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. وسیم اکرم کو شکیل شیخ صاحب کہتے ہیں بیٹنگ کنگ ہے, اور ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے نہیں, کیونکہ وسیم اکرم ریز کر رہے تھے کنسرنز کہ کمیٹی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شکیل شیخ صاحب کہتے ہیں جناب کہ کمیٹی بنی ہے, ضرور بنی ہے, اس کی فائنڈنگز ہوں گی, اس کی جناب ریکمنڈیشنز بھی دی جائیں گی, لیکن کھلاڑی جائیں اپنا T20 ورلڈ کپ کھیلیں انڈیا میں, ان کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ جا کے اپنا پرفارمنس شو کریں, اور جو بھی فائنڈنگز ہوں گی, جو بھی آگے اس کی جو جس طریقے سے بھی ریکمنڈیشنز دی جائیں گی اس کے بعد, جو کہ ایشیا کپ میں کیوں ہار ہوئی وہ بعد کی بات ہے, ورلڈ کپ کے بعد کی بات ہے. فی الحال ایوری پلیئر شوڈ بی ریلیکسڈ, اور وہ جا کے صرف اور صرف انڈیا پرفارم کرے.
راجیو شکلا صاحب جو کہ جن کا تعلق BCCI سے ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگ آئیں، پاکستان کی ٹیم آئے، آ کے جناب یہاں پہ کھیلیں، اگر کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں جو کہ ہماری ایڈوانس ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے، کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم ان میں چینجز لانے کے لیے تیار ہیں۔ ویری انکریجنگ ریمارک بائی راجیو شکلا جی، اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں رہنی چاہیے۔ پھر بھی ہماری جو جاری ایڈوانس ٹیم وہاں پہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے سیکیورٹی میئرز کو، وہ بھی اپنی فائنڈنگز دے گی۔ ذرا صفائی کی بات بھی کر لیں جی، اور کراچی کی صفائی کی بات اس خصوصی طور پہ کر لیں، کیونکہ جو بھی شخص انڈیویجول طور پہ نکلتا ہے صفائی کرنے کے لیے شہر کی، اس کو اتنی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہی اینڈز اپ ان تھانہ، اور اس کا جو ٹریکٹر ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ، یعنی لوگوں سے مراد میری پولیس والے ہیں، اور اگر وہ چیف منسٹر کے گھر کے باہر یا چیف منسٹر ہاؤس کے باہر جا کے وہ سارے شہر کا کچرا پھینکنا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ چیف منسٹر صاحب کو تھوڑا سا جس وہ غمار پہ رہتے ہیں، جس غبار میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھی جس بھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحب، اس سے ذرا باہر نکل سکیں اور تھوڑا سا شہر کی صفائی کی طرف بھی توجہ دیں، تو ان کو جناب تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے، پولیس کی گاڑیوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ٹریکٹر واپس نہیں ہوتا ان کا، اور پھر بھی وہ صفائی جاری رکھنے کے لیے اپنا کہتے ہیں جناب کہ میں جاری رکھوں گا۔ اور عالمگیر کی میں بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں جتنا اپریشیٹ کیا جائے اس کو اتنا کم ہے، لیکن لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ پیپلز پارٹی والوں کی حکومت کے خلاف سازش ہے۔ جی حکومت کے خلاف سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بندہ شہر کا کچرا صاف کر رہا ہے تو سازش کیسے ہوگی جی؟ دوسرا وہ کہتے ہیں جناب اس کا پارٹی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے۔ اس کی کون سی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے؟ اس کی اپنا ٹریکٹر خود اپنے ہاتھوں گند صاف کر رہا ہے شہر کا، تو افیلیشن کہاں سے ہوگی؟ اگر PTI والے جا کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تھانے کے باہر بیٹھ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں بھائی کہ اور کوئی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی افیلیشن مجھے نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہے افیلیشن تو میرے خیال میں ان سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ عالمگیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یار یہ صفائی کرتے کرتے آپ یو اینڈ اپ ان تھانہ، ٹریکٹر بند، اور اس کے بعد جناب آپ پہ کرٹیسزم شروع، اور پیپلز پارٹی کے خلاف سازش، اور آپ کی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جناب افیلیشن، یہ ساری چیزیں کیسے برداشت کر رہے ہو بھائی آپ، اور کیوں برداشت کر رہے ہو؟ دیکھیں رانا بھائی، اس کو سمجھیں، اگر میں نے کوئی پولیٹیکل کسی کو اٹیک کرنا ہوتا یا کوئی سیاست چمکانی ہوتی، کتنی دیر لگتی میں گٹر کے باہر اس پارٹی کے چیئرمین کو چیئرمین کی تصویر بناتا۔ میں کچرا لے کے اپنے ٹریکٹر کے ساتھ ڈسٹبن لے کر گیا تھا CM ہاؤس کے باہر، کتنی دیر لگتی کہ میں بلاول ہاؤس کے باہر لے کر جاتا، اتنی ریزسٹنس ملتی نا مجھے۔ لیکن نہیں، اس ایشو کو سمجھیں، میں نے سیاست نہیں چمکانی، سیاست یہ چمکا رہے ہیں فکسڈ کے اگینسٹ، فکسڈ کو بدنام کرنے کے لیے بلاول صاحب، بختاور صاحبہ، آصفہ صاحبہ یہ سب ٹویٹس کر رہے ہیں، تو یہ لوگ سیاسی بنا رہے ہیں، میں تو نہیں بنا رہا۔ اب میں لاک اپ مجھے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے میں ریڈ زون میں گیا، مجھے کہتے ہیں آپ نے قانون توڑا۔ رانا بھائی میں ہر وہ قانون توڑوں گا جو مجھے ایک عام آدمی کی خدمت کرنے سے روکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، میں ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوں، لال بتی جل رہی ہے، میرے سامنے کسی کی عزت لوٹ رہی ہے، تو میں لال بتی کا ویٹ کروں گا کہ لال بتی جب گرین ہوگی تب میں جاؤں؟ نہیں، میں لال بتی توڑوں گا۔ میں نے ان کو 2 ہفتے پہلے سے کہا تھا کہ کچرا میں اٹھا رہا ہوں، مجھے ٹریکٹر ڈونیٹ ہوا ہے، اور مجھے آپ جگہ بتائیں، کراچی میں 12,000 ٹن کچرا روزانہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کچرے سے گتا پلاسٹک ریسائیکل ہو سکتا ہے، اس کچرے سے بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، گیس بن سکتی ہے۔ لاہور میں یہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن ان لوگ نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ کر کیا رہے تھے؟ مجھے انفارمیشن آ رہی تھی، یہ SHOs کو روزانہ کال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یار وہ آج تو نہیں نکلا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، وہ نکلنا ہے، CM ہاؤس نہ آ جائے۔ اس چیز پہ وہ جو ہے کام کر رہے تھے۔ ابھی میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں، CM صاحب صرف ایک میٹنگ کر لیں میرے ساتھ، صرف وہ ایک ایکٹیویٹی کر لیں کچرے کی، ایک جگہ سے کچرا اٹھا لیں، وہ فزیکلی خود پریزنس اپنی شو کریں، میں ان کے حق میں کیمپین شروع کر دوں گا۔ پھر تو ان کا کوئی گلہ نہیں ہوگا نا سیاسی اس کا، لیکن اپنی ول تو شو کریں۔
ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. عام آدمی گٹر میں گر کے روزانہ مر رہا ہے, عام آدمی کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے, بیماریاں بدبو سب پھیل رہی ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے جگہ نہیں دی, میں سمبولکلی آ گیا, میں نے ادھر کچرا پھینکا, انہوں نے اریسٹ کر لیا. اور پھر اریسٹ تو کیا انہوں نے. دیکھیں میں لاک اپ میں ایک رات رہا, لاک اپ کے حالات میں آپ کو بتاؤں, ادھر جانور کو آپ نہیں بچا سکتے, یہ انسانوں کو بچا رہے. بے شک وہ ملزم مجرم وہ انسان تو ہے, وہاں کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے, واش روم کوئی نہیں, سب کھلا ہوا ہے, آپ اس طرح منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. میں جیسے ہی نکلا میں نے سی ایم صاحب آئی جی صاحب دونوں سے ریکویسٹ کی کہ خدا را آپ لاک اپ صفائی مہم کا آغاز کریں, آپ نے کرنا ہوگا, یہ لوگ انسان ہیں, آپ نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں, ہم کریں گے. اور یاد رکھیں میری کوئی سی ایم صاحب سے ذاتیات پہ یا ذاتی کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ اس کرسی سے, جس کرسی پہ سی ایم قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, یا تو انہوں نے کرسی کو نہ اہل کر دیا یا کرسی نے ان کو نہ اہل کر دیا. تو میں ہر کرسی سے لڑوں گا جس کرسی کی نہ اہلی کی وجہ سے یا بد انتظامی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو پریشانی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تو یہ ان کو سمجھنا ہوگا. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کا یو ہیو اے پوائنٹ اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, اس میں کوئی مجھے تو کوئی سیاسی افیلیشن نظر نہیں آ رہی ہے سچ, لیکن آپ نے بالکل کلیریفائی کر دیا کہ کرسی کے خلاف لڑوں گا, کیونکہ کرسی پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے, جو بھی چیف منسٹر ہوگا, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جناب وہ ٹیک کیئر کرے شہر کی, ایٹ لیسٹ شہر کی کرے, پروونس کی تو بات کی بات ہے, شہر کی ایٹ لیسٹ کرے. اور وہ صرف اور بڑا بیسک سی بات ہے, اور وہ بھی یہ ہے کہ جناب کچرے کی صفائی ہے, کچرا ہے, گند ہے ہر طرف پھیلا ہوا, اس کی صفائی کا مطلب ہے. ایک ایشو بن جاتا ہے جب آپ جاتے ہیں, آپ کو لاک اپ میں بند کیا جاتا ہے, آپ کے ٹریکٹر کو وہاں پہ ڈیٹین کیا جاتا ہے, اس کو اس کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی والے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو وہ اس وجہ سے بھی آپ کے ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ جناب شاید پی ٹی آئی والے کوئی مہم چلا رہے ہیں. میں آگے تھوڑا سا چلنا چاہوں گا. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کچھ چیزوں کو. آپ آن یور اون آپ کہتے ہیں سب کچھ آپ کریں گے, آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ, کوئی اسسٹنس, کوئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہو سکتے ہوں یا ہوں؟ کیونکہ ایک ٹریکٹر تو پورے شہر کی صفائی نہیں کر سکتا. جی رانا بھائی, اس کو میں سمجھاؤں تھوڑا سا. میں شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا ہے میں نے. میرے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں, بے شک کم تعداد میں صحیح, لیکن وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہمدرد ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے. اس میں اور پی بی والے بھی ہیں, سیاسی ڈیفرنسز, عالمگیر اس میں پی بی والے بھی ہیں, اس کے ہمدرد بالکل ہیں میرے ساتھ, وہ اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں. اور میں 2 پریس کانفرنسز کر چکا ہوں. پہلی پریس کانفرنس میں عمران اسماعیل کو میں نے انوائٹ کیا تحریک انصاف سے, دوسری پریس کانفرنس میں فیصل سبزواری کو انوائٹ کیا, فیصل سبزواری صاحب نہیں آئے, عمران اسماعیل صاحب آئے, اور تیسری میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کو انوائٹ کروں گا. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے نا اتفاقی کی وجہ سے اس شہر میں مسائل آتے ہیں. یہ اگر وسائل پہ اتفاق کر جائیں, کیونکہ وسائل پہ لڑتے ہیں, کوئی کے ایم سی کا محکمہ مانگتا ہے, کوئی واٹر بورڈ پہ لڑتا ہے, کوئی پولیس پہ لڑتا ہے, وسائل پہ ان کی جنگ رہتی ہے, اور مسائل حل نہیں ہوتے. ریسورسز پہ اگر یہ اتفاق کر جائیں, یونائٹ ہو جائیں, تو عوام کے ایشوز حل ہوں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں میرے کو ہر لیڈر, بڑا چھوٹا لیڈر جوائن کرے کیمپین میں, میرے ساتھ سڑک پہ جھاڑو لگائے, کچرا اٹھائے, تاکہ ان کے اندر سے غرور, تکبر, انا, یہ چیزیں کم ہوں. وہ محسوس کرے کہ عام آدمی کے ایشوز کیا ہیں. میں تو شروع دن سے سب کو انوائٹ کر رہا ہوں. عمران اسماعیل صاحب آئے, لیکن وہ بھی فرنٹ پہ نہیں آ رہے. میرا دیکھیں پی ٹی آئی سے تعلق رہا ہے, میں ہوں پی ٹی آئی کا ممبر, اور اسی وجہ سے انہوں نے سپورٹ کی. میں آپ کو 3 ایسی جگہیں بتاتا ہوں جہاں پی ٹی آئی, عمران اسماعیل پیچھے رہے. پہلی جگہ کیا تھی, وہ جب آئے, میں تھانے میں لاک اپ میں تھا, وہ باہر آئے, نیچرلی لیڈرشپ ان کے پاس جا رہی تھی, کیونکہ وہ میڈیا فیس تھا, میڈیا سارا ان کے پیچھے آ رہا تھا. وہ 2 گھنٹے بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے, تاکہ لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے. فکسڈ کے اپنے جو نوجوان ہیں وہی لیڈ کر رہے تھے. دوسری جگہ ان کے پاس یہ آپشن تھا, جہاں میں نے ڈسٹ بن رکھی تھی, میں نے کہا کہ پورا شہر یہیں آ کے کچرا پھینکے. عمران اسماعیل جا سکتا تھا کچرا پھینکے, اور اس کے ذہن میں تھا, لیکن وہ نہیں گیا. اگر وہ کرتا تو یہ سیاسی ہو جاتا. تیسری چیز, میں جب کورٹ میں میری بیل ہونے لگی تو وہاں بھی عمران اسماعیل نہیں آیا میرے لیے, تاکہ یہ کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے. یہ عمران اسماعیل کی گریٹنس ہے, میں گریٹنس کہوں گا, اس کی تعریف کروں گا اس کی.
تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں. میں تو ایم کیو ایم کے اختیارات کی بات کر رہا ہوں, میئرز کے اختیارات کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا کانٹے کا مقابلہ رہا ہے ان سے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو امپاور کیا جائے, طاقت دی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم بے شک اختیارات نہ ہو, اگر وہ اپنی تنظیم کو ایکٹیویٹ کر لیں, ان کے کارکنان ہی اتنے کہ ساری گلیاں صاف ہو جائیں گی. تو ان چیزوں پہ جب میں آواز اٹھا رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست سے بالا تر ہو جاتی ہے چیزیں. اچھا, آپ نے کہا جناب کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, مصطفیٰ کمال کے ساتھ آپ کو جتنا بھی سپورٹ کرنی پڑے مصطفیٰ کمال کو آپ کریں گے. ڈو یو اسٹینڈ بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ اسٹل؟ I do stand, بٹ اس میں فرق ہے, ان کی سیاست سے نہیں, ان کے سیاسی ڈیفرنسز یا سیاسی بلیم گیمز کے ساتھ ہم قطعاً نہیں ہیں, نہ ان کی پارٹی ہم جوائن کر رہے ہیں. ہاں, جہاں وہ خدمت کریں گے اس شہر کی, انہوں نے ماضی میں کی ہے, ان کا پروفائل ہی ساری اسی بنیاد پہ, تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. جہاں ہمیں ضرورت ہوئی کسی ایکٹیویٹی میں, کسی بڑے پیمانے پہ اگر ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. تو اور ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے اس شہر کے لیے. اور مجھے 3 چیزیں بڑی پسند آئی رانا مبشر صاحب ان کی پریس کانفرنس میں جلدی بتاتا چلوں. پہلی چیز یہ, انہوں نے کہا کہ اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انسانوں سے نہیں ڈرتا. یہ بات بہت پسند آئی ہمیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان کا جھنڈا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے انڈر آئیں, میرا ساتھ دیں, رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کر. یہ چیز ہمیں پسند آئی. تیسری بات انہوں نے کی کہ میں پورے ملک میں ایک نیشنل اربن پلان چاہتا ہوں, اور یہ کراچی کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. تو اس چیز کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ 3 پوائنٹس ہمیں پسند آئے. ہم کسی کانسپریسی تھیوریز میں بلیو نہیں کرتے, ہم ہر چیز کو سمپلی لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کون ہے اس کے پیچھے کون نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے گا, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی طاقت ہو, ہم سپورٹ کریں گے اور ان سے سپورٹ چاہیں گے. ابھی کیا پلان ہے آپ کی, ابھی آپ کے پلان کیا ہے, اور ابھی ان فیوچر what do you want to do جی؟ رانا بھائی, ہم ابھی پلان کر رہے ہیں, آگے بڑے ایشوز ہیں. ہماری جتنی کیمپین ہے وہ ایشوز در ایشوز چلتی رہے گی. ابھی ایک کچرے والا ایشو ہم نے ایک میسج دے دیا, اسپریڈ آؤٹ ہو گیا. اب ہم نئے ایشو پہ آئیں گے, اس پہ آگاہی دیں گے, اویئرنیس دیں گے. نیا ایشو جو ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ ہے آگے گرمیاں آ رہی ہیں. آپ کے محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے. آپ کے پچھلے سال جو ہیٹ سٹروک آیا تھا وہ ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے لیے. اب آپ نے پہلے سے پرو ایکٹیولی اقدامات لینے ہوں گے اس کے لیے. ہم لوگ سمبولکلی ایک شاہراہ پر درخت پلانٹیشن کریں گے, درخت لگائیں گے, کیونکہ اس کی کمی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, گرمی زیادہ ہو رہی ہے. دوسری جانب کے الیکٹرک کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. میں ایم ڈی صاحب کو آپ کے چینل سے وارن کرتا چلوں کہ وہ ذمہ داری لے پہلے سے. اگر نہیں لیں گے, ان کا ہم ایک سٹینسل بنوا رہے ہیں, ایک تصویر بنوا رہے ہیں, تو پھر ہر گٹر کے ساتھ ان کی بھی ایک تصویر ہم بنائیں گے اگر انہوں نے کوتاہی کی, ایک عام آدمی کو پریشان کیا, تاکہ جب تصویر گٹر کے ساتھ بنے گی تو اس کے بچے اس سے پوچھیں گے, تو ان کو احساس ہوگا. عالمگیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ کے انیشیٹوز جو لینے جا رہے ہیں, اب جو مستقبل میں آگے گرمی آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی ضرورت ہے. عالمگیر جو بھی ایفرٹس کر رہا ہے اس کو پولیٹیکل اینگل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بہت جلدی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایک شخص ہے عالمگیر جس کا نام ہے, اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے نکلا ہے تو وہ کوئی حکومت گرانے نہیں نکلا, وہ اکیلا ہے. اس کے ساتھ اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ شہر کی, کراچی شہر کی تھوڑی سی بہتری ہو جائے, کراچی کے رہنے والے جو ہیں ان کی تھوڑی سی بہتری ہو جائے, کراچی میں جو لوگ بستے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے, جو کہ کام بیسیکلی حکومت کا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہے. لیکن ایک شخص ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ اگر نکل پڑا ہے تو اس کو پولیٹیکل افیلیشنز اس کو ساتھ نتھی کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ جناب وہ کوئی سازش کر رہا ہے, I don't think so that's right. اور کیونکہ وہ ایک اچھا کام کرنے نکلا ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی ساتھ دیں وہ کم ہوگا. عالمگیر, once again thank you very much for joining my show. میں آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتاتا چلوں جی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے. انڈیا اور ریزرویشنز ہیں
کہ جناب وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, کچھ پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستان کے پلیئرز کے لیے, پاکستان کے سپورٹرز کے لیے. لیکن راجیش شکلا سے آج جو ہماری بات ہوئی, جو کہ بی سی سی آئی سے جن کا تعلق ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ جیسے چاہیں ویسے ہی کیا جائے گا. سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے. ہم آلریڈی کہتے ہیں وہ کہ ہم نے ایڈریس کر لی ہیں سیکیورٹی کنسرنز, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی آلٹریشنز کرنی ہو تو اس کو بھی جناب ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کیا اپنی پرفارمنس شو کر پائے گا, کیونکہ ایشیا کپ کے بعد, ایشیا کپ کی ہار کے بعد بہت امیدیں ہم نے لگائی ہیں ایک مرتبہ پھر, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے. اور اس بار اگر کھلاڑیوں نے ہمیں یا ہماری قوم کو یہاں پہ جناب کچھ گڑبڑ کی ان کے ساتھ, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو سٹینڈ کرنا, اور بہت کچھ ہوگا. اور جیسے کہ ایک یہاں پہ انکوائری بھی کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا, جو کہ ایشیا ورلڈ کپ کے بارے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کی رپورٹ آئے گی بعد میں, لیکن جب بعد میں آئے گی, اگر ورلڈ کپ میں پرفارم نہ کیا کھلاڑیوں نے تو پھر ان کو ہیٹ فیس کرنی پڑے گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.